الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر انتم رشی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے 2 جمعوں میں نے آپ کے سامنے ان تصورات کی کچھ وضاحت رکھی ہے جن کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ بھی نہیں کرتی۔ یہ خیال تک دلوں میں نہیں آتا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ وہ تصورات کیا ہیں؟ سب سے پہلا تصور جو قرآن کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہمارا گروہ، ہماری کمیونٹی یا ہمارا فرقہ یا ہماری جماعت جہنم میں نہیں جائے گی، اگر گئی بھی تو چند دن تک۔ یہ ایک تصور ہے، اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہے نا، اور اگر گئے بھی تو بس چند دن تک جائیں گے۔ یہ تصور لوگوں کو اپنی غلطیوں کی طرف توجہ دینے سے بھی روک دیتا ہے۔ وہ بہت کہ کیئر فری ہو جاتے ہیں لوگ۔ اس کو قرآن نے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور پھر پچھلے جمعہ میں جس بات پر وضاحت میں آپ کے سامنے رکھ سکا وہ دوسرا تصور کہ ہمارا گروہ ہی جنت میں جائے گا۔ Only our group will enter paradise۔ ہماری ہی جماعت، ہمارا ہی فرقہ، ہے نا، یہ تصور مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، اگرچہ کہ یہ دوسروں میں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں بالخصوص مسلمانوں سے اور پھر بالعموم تو میں سب سے ہی، میرے جو ہندو بھائی بہن ہیں، وہ جو عیسائی ہیں، وہ جو یہودی ہیں، وہ جو سکھ ہیں، اور وہ جو خدا کو نہیں مانتے، میں ویسے تو سب سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ دوسرا تصور ہے جو لوگوں میں پایا جاتا ہے اور مسلمانوں میں جو ہے اس طریقے کا تصور پایا جاتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے گروپ میں آ جاؤ، ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ، ہماری جماعت میں داخل ہو جاؤ، ہے نا۔ تو اب نجات کا یا کامیابی کا جو انحصار ہے، جو بیسس ہے، وہ جماعت، وہ کسی پرٹیکولر فرقے یا جماعت کے اندر شامل ہو جانا ہے، وہ کیریکٹر کی بنیاد پر انسان کا حساب کتاب ہونا، اور وہاں پر، ہے نا، اللہ کے پاس کامیاب ہونا یا ناکام ہونے سے وہاں سے توجہ لوگوں کی
ہٹ گئی اور فرقے اور جماعت کے اوپر، چاہے پھر آپ وہ جماعت میں آ جانے کے بعد میں آپ کا کیریکٹر چاہے کیسا بھی ہو، ہے نا، آپ کے اخلاق کیسے بھی ہوں، آپ کے معاملات کیسے بھی ہوں، آپ اس چونکہ پرٹیکولر کمیونٹی میں آ گئے ہیں تو لہٰذا وہ کمیونٹی جنت میں جانے والی ہے۔ یہ تصور بھی قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے پچھلے جمعہ میں اس کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں اس تصور کو رد کر کے پھینک دیا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں تصورات کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور ساتھ میں ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ دونوں تصورات کا جو تذکرہ قرآن مجید میں ملا ہے اس میں ہم یہ آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کمیونل تصور کو کنڈیم کیا، اور نہ صرف اس کو کنڈیم کیا بلکہ جو گلوبل جو یونیورسل تصور ہے کہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا اور اپنے گناہوں سے گھر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو جو کوئی بھی ہو، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ باؤنڈری ساری ایکسپینڈ کر دی ہے، سارے انسانوں کے لیے ایکول قانون ہے۔ اور پھر بالکل اسی طرح سے جنت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائے گا، ہے نا، اور بھلائیاں کرے گا تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ یہ کسی خاص گروہ کے لیے، کسی خاص گروپ کے لیے، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جنت ریزرو کر کے نہیں رکھی ہے۔ اوکے ساتھیوں، اس سلسلے میں پچھلی مرتبہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی اس میں ایک پہلو رہ گیا تھا۔ دیکھیے، مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو آپ یہ غور کریں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی سارے مسلمانوں کے لیے نہیں کہتے، کہنے والے مسلمان، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، یعنی براڈلی اگر جو ہم ریلیجیس گروپس کو اگر دیکھیں گے کہ بھئی ایک گروہ ہے وہ سناتنی ہے، ہندو، ٹھیک ہے، ایک عیسائی گروہ ہے، ایک یہودی گروہ ہے، اور پھر اب ان کے علاوہ سکھ ہیں، جین ہیں، بودھ ہیں، اور اس طرح کے مطلب اور جو ہے دھرموں کے ماننے والے جو لوگ کہلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی مسلمانوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی، یعنی ہم مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، تو کیا یہ مسلمان سے مراد سارے مسلمان ہیں؟ آپ جب مسلمانوں سے یہ بات پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی، سارے مسلمان نہیں، بلکہ مسلمانوں میں سے بھی وہ ہمارا اکلوتا وہ ایک فرقہ، وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ کامیاب ہونے والا فرقہ ہے، وہ سارے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ باقی سارے کیا ہے، وہ باقی سارے تو پھر کافر ہیں، وہ مرتد ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ ملعون ہیں، ہے نا، اللہ کی لعنت کے جو ہے مستحق ہیں، وہ یعنی مسلمانوں سے مراد وہ بس ہمارا ہی ایک یعنی چھوٹا سا جو فرقہ ہے وہ ایک جنت میں جائے گا۔ آپ دیکھیں مطلب یہ چیز کتنی، جب کمیونل راستے پر انسان نکلتا ہے تو پھر اور کتنا مطلب وہ اپنے گمراہی کے اندر جو ہے اور دور نکل جاتا ہے۔ اللہ نے گلوبل تصور دیا تھا، اسے نیرو کر کے ایک کمیونل تصور بنایا کہ بھئی خالی مسلمانوں کے لیے جنت جو ہے ریزروڈ ہے، اور پھر اب اس میں بھی پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگوں نے جو ہے تفریق کر لی کہ نہیں سارے مسلمانوں کے لیے ریزرو نہیں ہے، بس ہم۔ پھر مزے کی بات یہ ہے ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا والا فرقہ ہی وہ کامیاب فرقہ ہے، اور صرف ہمارا فرقہ ہی جنت میں جائے گا، باقی سارے اور دوسرے باقی ساروں کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ بھئی وہ جہنم میں جائیں گے، اور ہر کوئی ایسے ہی سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے وہی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی لوگوں کو دوسرے گروہوں میں سے، دوسری کمیونٹی میں سے نکال کر اپنی کمیونٹی میں شامل کیا جائے، اور پھر یہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ کمیونٹی کامیاب ہونے والی ہے، جنت میں جانے والی۔ اس سلسلے کی وضاحت میں ایک اور بات جو پچھلی مرتبہ واضح الفاظ میں میں نے نہیں رکھی، میرے سے یعنی یہ غلطی ہوئی لاسٹ ٹائم، یہ جب میں آپ کو بتا رہا تھا، ہے نا، جیسا قرآن کی آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ قرآن میں اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت کے جو یہودی تھے اور عیسائی تھے ان کے یہ گروہ بنے ہوئے تھے، اور ان کا کہنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ریکارڈ کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنت میں نہیں جائیں گے مگر وہ جو یہودی ہیں یا مگر وہ جو عیسائی ہیں، یعنی ہر گروہ اپنے اپنے لیے یہ کلیم کر رہا تھا کہ بھئی جنت تو ہمارے لیے ہے، آپ بھی یہودی ہو گئے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے، اور عیسائی کہہ رہے تھے کہ بھئی جو عیسائی ہو گیا ٹھیک ہے وہ جنت میں جائے گا۔
اس کی وضاحت میں نے مسلمانوں کے، جماعتوں کے اور فرقوں کے نام آپ کے سامنے رکھے، اور پھر ان کنکلوژن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی جنت کا یہ جو یعنی آپشن ہے نا، یہ سب کے لیے اوپن ہے، سارے انسانوں کے لیے اوپن ہے، جو کوئی بھی نیکی کرے گا ہے نا، جو کوئی بھی یعنی کہ اللہ کے سامنے جھک جائے گا اور وہ محسن ہے اور وہ اچھائیوں کو جو ہے انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس جو ہے محفوظ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے کہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سننے میں پھر ایسا محسوس ہوئی، بعض لوگوں کو مجھے فیڈ بیک آیا کہ بھئی آپ کی باتوں سے ایسا لگا کہ صرف یہ مسلمانوں کے جو الگ الگ فرقے ہیں ان کے لیے، ان میں سے جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکائے گا اور محسن بن جائے گا، اچھے کام کرے گا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو یہ ساتھیوں، یہ وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں کہ نہیں، یہ صرف مسلمانوں کے وہ یعنی کہ جو بڑا جو گروہ ہے، سنگل باہر سے دیکھنے والوں کو جو لگتا ہے ارے مسلم ہو تو ایک کمیونٹی، تو خالی اس ایک کمیونٹی کے لیے یہ وعدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا محدود نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے ہے، یہ ہندو کے لیے بھی ہے، یہ عیسائی کے لیے بھی ہے، یہ یہودی کے لیے بھی ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے نا۔ جو کوئی بھی بلا، میں وہ آیت پھر پڑھ دیتا ہوں، بلا ہرگز نہیں، یہ جو کمیونل تصور ہے جنت کا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، جس کسی نے بھی اپنے آپ کو یا اپنے چہرے کو، اپنی توجہ کو جھکا دیا، سرنڈر کر دیا، للہ، اس ایک اللہ کے آگے، اس ایک رب کے آگے، پرمیشور کے آگے اپنے آپ کو جس نے جھکا دیا، تو یہ جس کسی، یعنی بات کیا ہو گئی، کمیونل سے جا کر یہ کمپلیٹلی یونیورسل ہو گئی۔ تو یونیورسل کے اندر سارے مسلمان بھی آ جائیں گے اور پھر وہ سارے دوسرے لوگ بھی آ جائیں گے، وہ جو ہندو ہیں، سناتنی ہیں، وہ جو عیسائی ہیں، وہ جو یہودی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، کوئی انسان بھی ہو، وہ دہریہ بھی ہے، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا لیکن پھر اس نے غور و فکر کیا، اور اکثر آپ یہ غور کریں گے، اکثر وہ لوگ جو آج دہریے بن رہے ہیں، کل تک مسلمان تھے، اب اسلام چھوڑ دیا، وہ ایکس مسلم ہو گئے، ٹھیک ہے، کل تک ہندو تھے، وہ ایکس ہندو ہو گئے یا ایکس کرسچن ہو گئے، یا مطلب کوئی ایک گروپ میں تھے، انہوں نے چھوڑ کر پھر کوئی دوسرے گروپ کے اندر وہ شامل ہو گئے، ہے نا۔ ایسے جتنے بھی مطلب آپ لوگوں کو دیکھیں گے نا، وہاں پر یہی چیز آپ کو نظر آئے گی، بھئی وہاں کچھ یعنی وہ تنگی یونیورسل بات نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے ایکول جو ہے بات نہیں ہے، خاص کوئی گروہ کے لیے ایک اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ریزرویشن کیا ہے، تو ان کو اس بات کا غصہ ہے نا، وہ اس بات سے بیزار ہو کر دین کو جو ہے چھوڑ رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، ہے نا۔ تو ان میں سے بھی جو لوگ یہ بات سمجھ جائیں کہ بھئی یہ جو دین کے اندر یہ جو کمیونل تصور جو دیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے نا۔ یہ بات کو سمجھنے کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے، ہے نا، گاڈ آلمائٹی کے آگے اگر وہ سرنڈر کر لیں، اور پھر اچھے کام تو یعنی لوگ کرتے ہی ہیں، ہے نا، وہ پھر وہ اچھے کاموں کو کرتے جائیں، شروع کر دیں، اگر نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو انہیں کنٹینیو کریں، ہے نا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو پھر ایسے شخص کے لیے اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کے رب کے پاس محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے ڈرنے کی اور غم کرنے کی جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دوسری بات میں نے پچھلی مرتبہ کہی تھی آلریڈی، اس میں یہ ایک پہلو وضاحت کا رہ گیا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے اس موقع پر کر دیا۔ ای ساتھیوں، تیسری بڑی مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی جو پھر ایک بار یعنی الگ الگ گروہ کے، الگ الگ مذاہب کے لوگوں میں جو ہے پائی جاتی ہے، تو ویسے میں سب سے یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن یعنی اس موقع پر یعنی جو فوکس گروپ ہے وہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی کے اندر یا آیت کی روشنی کے اندر میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کروں گا۔ وہ بڑی غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہتیلے ہیں، وی آر Allah's favorites، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہتیلے ہیں، ہے نا۔ لہٰذا یعنی اب اس کے بعد پھر وہی دو باتوں کو آپ لنک کر لیں، کیونکہ یہ سارا ایک ہی موضوع ہے، تو چونکہ ہم لاڈلے ہیں، چونکہ ہم اللہ کے فیورٹ ہیں، تو ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پھر وہ تیسرا تصور ہے جو کوئی بھی اس تصور کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا کیریکٹر لوز ہو جاتا ہے،
اسے اپنے کردار پر پھر کوئی گرفت رکھنے کی حاجت ضرورت باقی محسوس ہی نہیں کرتا. ارے بھائی فیوریٹ ہے نا، لاڈلے ہیں، کرو جو چاہے وہ کرے. وہ اوپر والا وہ لاڑوں کے اندر سب درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا. اور آپ یہ بھی غور کریں ساتھ میں، دیکھیے یہ تصورات سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے اپیلنگ لگتے ہیں. آپ نے انٹرنیٹ پر ہے نا، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ادھر ادھر میں نے جہاں پر دیکھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، فیس بک وغیرہ پر میں نے ایسے ویڈیوز دیکھے ہیں. مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی پرٹیکولر کمیونٹی کو کنڈیم کرنے اور کسی اور کو بہتر بتانے کے لیے میں نہیں کر رہا. آپ لوگ جانتے ہیں ہے نا، دین کے اعتبار سے ہے نا، دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا. وہ تصور میں آپ کے سامنے بار بار دہرا چکا ہوں. لیکن لوگوں کی سمجھ یہ ہے کہ بھائی کرسچینٹی ایک الگ ریلیجن ہے، اسلام ایک الگ ریلیجن ہے، اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا ہے نا، الگ الگ ہیں. لوگ ابھی بھی مطلب چونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہے نا دین کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یا پھر جانتے بھی ہیں تو ریکگنائز نہیں کرتے. بہرحال آپ نے یہ ڈسکشن سنا ہوگا کہ ایک عیسائی پادری ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہمارا خدا کتنا پیارا خدا ہے، اور مسلمانوں کا جو یہ جو اللہ ہے یہ کتنا ظالم اور جابر اور یعنی کہ سخت خدا ہے. بھئی ہمارے خدا نے ایک ایسا انتظام کیا ہے، سمپل سا ہے نا، آسان سا، کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لو اور آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر لو، کنفیشن کر لو، سارے گناہ معاف. میں وہ تصور کی ایگزیکٹ مطلب ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہے نا، ایگزیکٹ باریک ڈیٹیلز میں جائیں گے تو کچھ اور چیزیں، کچھ اور لوازمات آپ کو اس میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے، میں مین جو موٹا اس کا آرگیومنٹ ہے میں وہ لے کر یعنی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ سوچتے ہوئے غور کرتے ہوئے آپ بھی یعنی کہ اینالائز کریے اس بات کو. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھو عیسائیوں کا جو خدا ہے وہ کتنا محبت کرنے والا، کتنا پیارا ہے کہ تم نے چاہے جو کوئی بھی گناہ کیے ہوں، یہ ایک سمپل سا کام کر لو، سارے گناہ معاف. دیکھو معاف کرنے والا خدا ہمارا. اور مسلمانوں کا یہ جو خدا ہے، اللہ ہے، یہ کتنا سخت ہے، یہ کافروں کو جلانے کی اور ان کو مار دینے کی اور ان کو عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے سزا دینے کی جو ہے بات کر رہا ہے. تو آپ بتاؤ آپ کو کیسا خدا زیادہ پسند آئے گا؟ یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے ہے نا. عزیز ساتھیو، اس کا جو اثر پڑے گا لوگوں کے اخلاق کے اوپر، وہاں سے بالکل جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں، اس چیز پر لوگوں کی توجہ نہیں. کیونکہ بھائی جو کوئی بھی آپ نے پروویژن، ایزی سولوشن بتایا ہے کہ بھائی فلاں بہانے سے اللہ معاف کر دے گا، عیسائیوں کا گاڈ جو ہے معاف کر دے گا، تو پھر یہ تو گناہوں کی چھوٹ دینے والی بات ہے نا. اب یہ تصور رکھنے والوں کو اب کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ بھائی میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں، میں دنیا میں جو عیاشی کے مواقع جو میرے سامنے آ رہے ہیں میں کیوں ان کو گیو اپ کر دوں؟ کیوں نہ میں انجوائے کروں؟ کیوں نہ لوگوں کا مال ہڑپ لوں اور یعنی ہے نا جنسی جو ہے پوری بےراہ روی کے ساتھ میں زندگی گزاروں، ہر طریقے سے جو ہے عیاشی کروں؟ یہ الٹیمیٹلی ٹھیک ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے میرج سیکریڈ ہے، شادی کرنا ضروری ہے، اپنی جو ہے پڑوسی کی بیوی کے اوپر جو ہے بری نظر مت ڈالو، ہے نا، یہ تمام اس طریقے کی چیزیں جو ہے اخلاقی باتیں لکھی ہوئی ہے. لیکن وہ سب ہونے کے باوجود بھئی معافی کی گارنٹی مل گئی. یہ معافی کی گارنٹی کیا کرتی ہے؟ کسی کو بہت تیزی سے اور کسی کو دھیرے دھیرے گناہوں کے لیے آزاد کر دیتی ہے. کیونکہ لوگوں میں آپ کو وہ ساری ویرائٹی، سارا اسپیکٹرم آپ کو ملے گا کہ کچھ لوگ ہیں جو حد سے زیادہ گناہ ہے نا فوراً مطلب وہ شروع کر دیں گے، لیکن کئی ایسے بھی آپ کو ملیں گے وہ پہلے سے ہی یعنی بااخلاق ہیں، اچھے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں یہ سلو ہیمرنگ جو ہو رہی ہے، یہ تصور بار بار ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ بھئی سب معاف ہو چکا ہے، جنت میں جانے والے ہو، تم نے مان لیا نا. تو پھر اب انسان کے اوپر وہ چیز آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے کہ بھئی کیوں اپنی زندگی کو اتنا جو ہے دشوار بنا کر ہے نا ایک پریزن کی طرح، ایک جیل کی طرح میں قیدیوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، ہے نا، تمام آسائشیں اور آرام اور عیاشی کے سب سر و سامان جو ہے سامنے بکھرے پڑے ہیں، مجھے بس انجوائے کرنا ہے نا. دوسروں کو دیکھ رہا ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں اور اپنے آپ کے اوپر اس کو جو ہے وہ ترس آتا ہے کہ میں نے کیسے اپنی زندگی جو ہے غارت کر لی.
میں بھی چاہتا تو انجوائے کرتا، کیونکہ الٹیمیٹلی تو پھر وہاں پر تو پیراڈائز ہی ہے، جنت ہی ہے۔ ساتھیو یہ ڈیبیٹس وہاں پر آپ نے دیکھے ہوں گے، ہے نا؟ یہاں کیریکٹر سے ریلیٹڈ ایک بات بھی لوگ نہیں کر رہے، بس یہ سپرفیشل یہ بات ہو رہی، ہمارا اتنا پیارا خدا، آپ کا اتنا ظالم خدا۔ جبکہ پھر اور ذریع سی تحقیق کر لیتے تو پتا چلتا کہ بھئی آپ جس خدا کے بارے میں، عیسائیوں کے خدا کے بارے میں، مسلمانوں کے خدا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ دراصل ایک ہی ہے، وہ کوئی الگ الگ خدا نہیں ہے نا؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ دین کا لٹرلی جتنا گہرا تعلق کیریکٹر کے ساتھ میں، اخلاق کے ساتھ میں تھا، اس کو بہت بے دردی کے ساتھ میں کٹ کر دیا گیا ہے۔ لوگ سارے ڈیبیٹس کر رہے ہیں، ہے نا؟ گاڈ از ون، بڑا اصرار مسلمانوں کا، گاڈ از ون۔ وہ ساری انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے، کیریکٹر سے اس کا کوئی لنک، یعنی الا ماشاء اللہ میجورٹی لنک کر کے بات نہیں کرتی، بس ایک انٹلیکچوئل ایک گفتگو ہو رہی ہے، یہ اپنے دلائل دے کر ثابت کر رہا ہے، وہ اپنے دلائل دے کر، وہ اپنی جو بھی اس کا تصور ہے سامنے والا وہ ثابت کر رہا ہے۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، مان لیا خدا ایک ہے، یہ ہوتا ہے بعض وقت، ایسا میرے ساتھ ہوا جب میں جس گیدرنگ میں تھا وہاں پر ہوا، ایک صاحب آئے، انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ میں انہوں نے کہا گاڈ از ون، خدا ایک ہے، ماننا پڑے گا۔ سامنے والے نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی خدا ایک ہے، پھر کیا؟ تو اور یہاں یہ صاحب ایسے مطلب فریز ہو گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا پھر اس کے اور آگے بات کرنے کی کیا ہے۔ مطلب ان کا پورا جو تیاری تھی وہ خدا ایک ہے منوانے کے لیے آئے تھے پورے دلائل کے ساتھ میں، سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، پھر کیا؟ پھر اس کے اور آگے کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ ارے میرا جو مین پوائنٹ تھا وہی مان لیا، اب میں کیا بولوں اس کو؟ پھر بھی اگر کسی کا دماغ کام کرے گا تو وہ آخرت پر اور اس پر، یعنی کہ وہ دلائل دے کر وہ منوانے پر جو ہے کام کرے گا، رسالت منوانی ہے۔ لیکن ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے انسان کے پورے وجود کے اندر جو اخلاقی تبدیلی آتی ہے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی۔ بہرحال اے ساتھیوں، یہ تیسری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ پرانے مسلمان، یعنی وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں، جن کو یہودی کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو مسلمان ہیں، جن کو عیسائی کہتے ہیں، یہ ان پرانے مسلمانوں کی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کر رہا ہے۔ اسی تصور کو لے کر، یہی تصور ان کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ ونس اگین میں یاد دلاؤں، یہ آج کے یہودی اور عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت کے لوگوں کی یہ بات ہو رہی ہے۔ ان کے اندر وہ تصور پایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، آج بھی پایا جاتا ہوگا، مگر میں جو قرآن کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں تو میں ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، وقالت الیہود والنصارى، اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم اس کے چہتے لے، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم اس کے لاڈلے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیم تصور ہے نا، اپنے آپ کو لاڈلا سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا آج مسلمان اپنے آپ کو اللہ کا چہتیلا اور لاڈلا نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی فیورٹ ہیں اللہ کے، وی آر Allah's favorite۔ اوکے، اب دیکھیے اس کا جواب اللہ کیا دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ پرانے مسلمان ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہودی کہہ رہے ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں، بولتے ہیں، اب ہمارا مائنڈ یہ ہو جاتا ہے مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، وہ لوگ بول لے رہے ہیں، غلطی سے بولتے وہ لوگ۔ یہ عام پیٹرن ہے تھنکنگ کا۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، یعنی مسلمان ہوئے نا، عربک میں کہیں گے مسلمان کہیں گے ان کو۔ مگر اب مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا؟ گمراہیاں اور گمراہ کن خیالات ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ ویسے ہی خیالات میں سے یہ ایک ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہا ہے۔ اور بالکل اسی طرح عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر، انجیل پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، تو یعنی سابق پیغمبروں پر ایمان لانے والے بھی مسلمان ہی ہوئے نا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہے نا، کہ ہم
اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہتیلے۔ ساتھیو، یہی تصور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، اور یقین جانیے میں نے اپنے کانوں سے، یعنی یہ جو بیٹے والی بات ہے نا، یہ ذرا مسلمانوں کو کھٹکے گی۔ بھائی ہم تو نہیں بولتے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی وہ فادر اور چلڈرن کا جو یہ جو اصطلاحات کا استعمال ہے، یہ مسلمانوں کے اندر عام نہیں ہے، بلکہ مسلمان اس سے جو ہے چڑھتے ہیں، ہے نا۔ کیونکہ عیسائیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ، کیونکہ بعض عیسائی اس کو لٹرل میننگ میں لیتے ہیں، ہے نا، فادر اور سن کی جو اصطلاح ہے، باپ اور بیٹے کی، وہ چونکہ اسے لٹرل میننگ میں لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا جو ہے جنا ہوا بیٹا اس تصور سے جو ہے وہ مانتے ہیں، لہذا مسلمانوں کی بڑی تعداد جو ہے ان الفاظ کو استعمال نہیں کرتی۔ لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑے عالم دین مسلمانوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے یعنی پرسنلی ان کی بات سنی ہے، اس مسجد میں میں بھی جو ہے موجود تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھیے، اگر ایک مثال سے سمجھایا جائے، اگر آپ سڑک پر سے جو ہے گزر رہے ہیں، اپنے گھر کو جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوانوں کا ایک گروپ ہے وہاں پر، اور آپس میں نوجوان لڑکے لڑائی کر رہے ہیں جی، اور آپ رکے وہاں پر، کیونکہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں، بستی کے بڑوں میں سے آپ ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ وہاں پر رکے اور آپ نے جو ہے یہ دیکھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں لڑائی ہو رہی ہے نا، اور رک کر وہاں پر آپ نے تصفیہ کروایا، وہ جو لڑائی جھگڑا تھا اس میں آپ نے لوگوں کو، یعنی جھگڑا ختم کر دیا، وہ نوجوانوں کو آپس میں ملوا لیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان نوجوانوں کے اندر آپ کا بیٹا بھی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو کچھ بھی نہیں کہا، سب کو یکساں جو ہے ڈانٹ دیا، جھڑک دیا، جو بھی مطلب کرنا، غصہ کرنا تھا ان کو، ان کی غلطی پر ٹوکنا تھا، یکساں طریقے سے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد لیکن آپ جب اپنے گھر چلے گئے اور آپ کا بیٹا آپ کے گھر جب پہنچا، تب آپ کیا کریں گے؟ اسے الگ آپ خصوصی ڈانٹیں گے نہیں، یا نہیں ڈانٹیں گے؟ ڈانٹیں گے نا، دوسروں سے بڑھ کر ڈانٹیں گے، دوسروں کو جتنی تاکید کی تھی اس سے بڑھ کر تاکید کریں گے۔ ایسا کیوں کریں گے آپ؟ کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ مثال دے رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی کر رہا ہے، دوسروں کو بھی گناہوں پر اللہ پکڑے گا، ڈانٹے گا، ہے نا، اللہ تعالیٰ تنبیہ کرے گا، توجہ دلائے گا، لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ خصوصی الگ پھر توجہ بھی دلائے گا۔ مثال کیا دے رہے ہیں؟ باپ اور بیٹے کی مثال دے رہے ہیں۔ یہی بات ہوئی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں پر کوٹ کر رہا ہے۔ وہ لوگ ڈائریکٹلی بولتے تھے، یہاں حضرت نے انڈائریکٹلی کہا یہ بات۔ وہ لوگ ڈائریکٹلی بولتے تھے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح ان کا بالکل اوپن ڈکلیریشن تھا۔ یہاں مثال سے انہوں نے سمجھایا کہ بھائی جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو زیادہ ڈانٹتا ہے، ویسا اللہ جو ہے مسلمانوں کو زیادہ ڈانٹ رہا ہے، زیادہ سزا بھی دے رہا ہے۔ دیکھیے، اس تصور کو اللہ تعالیٰ اپروو کرتا ہے، اٹیسٹ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کرتا ہے؟ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آگے آیت میں ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اگر ایسا ہی ہے کہ تم اللہ کے لاڈلے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے بدلے تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے؟ یہ پوچھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے پوچھیے۔ جواب کیا ہے؟ جواب میں اللہ تعالیٰ اس تصور کو اپروو کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں تم لوگ اللہ کے لاڈلے ہو، یا اسے کنڈیم کیا جا رہا ہے؟ تردید کی جا رہی ہے نا۔ اللہ یہ سوال کرنے لگا رہا ہے اپنے نبی سے کہ بھئی اچھا تم اتنے لاڈلے ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے؟ عذاب کے الفاظ ہیں، قل فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ،
پوچھئے ان سے تو پھر کیوں، فلیما یعذبکم، تمہیں اللہ عذاب دے رہا ہے، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی پاداش میں. اسپیشل ہو، فیوریٹ ہو، تو پھر اللہ عذاب کیوں دے رہا ہے بھائی؟ آگے دیکھیے پھر، بل انتم بشر ممن خلق، بل ہرگز نہیں، یہ جو تصور ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ویسے ہی بشر ہو، ویسے ہی انسان ہو جیسے اور ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کریٹ کیا. بل انتم بشر ممن خلق، یو آر جسٹ لائک دا ادرس whom Allah has created. اللہ تعالیٰ تائید کر رہا ہے اس تصور کی یا اسے رد کر رہا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اس تصور کو رد کر رہا ہے نا. اور حیرت کی بات ہے، مجھے تو بہت حیرت ہوئی تھی جب میں نے وہ تقریر سنی تھی، بٹ ڈائریکٹلی نہیں کہا مگر انڈائریکٹلی یہی بات جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر رد کر رہا ہے وہ بات مسلمانوں کے لیے کہہ دی کہ بھائی ہم اللہ کے بیٹے جیسے ہیں. جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ذرا زیادہ سختی کرتا ہے، اللہ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ سختی کر رہا ہے. حالانکہ سختی کی بات بتا رہے ہیں مگر یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا رہے ہیں کہ بھائی چہتے لے ہیں ہم، وی آر فیوریٹ، ان کے مقابلے میں ہم زیادہ جو ہے فیوریٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رد کر دیا. وہ پرانے مسلمان تھے نا، وہ بھی ایسے ہی. دیکھیے منصب، کسی منصب پر اپوائنٹ کیے جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ منصب کو اپنے لیے ایک پریویلیج سمجھ لینا ہے نا، ایک مطلب آنر سمجھ کے اس کا پھر مس یوز کرنا، یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ بات ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ برائیوں سے روکتے تھے، بھلائیوں کا حکم دیتے تھے. لیکن وہ ذمہ داری تھی جس پر اپوائنٹ کیا گیا تھا، وہ تکبر کرنے کی اور فیوریٹ سمجھ لینے کی جو ہے کوئی بات نہیں تھی. مگر انہوں نے ایسے کیا، ذمہ داری چھوڑ دی انہوں نے کمپلیٹلی، اور اس اپوائنٹمنٹ کو، اس ذمہ داری کو وہ ایک مطلب اپنے لیے غرور کا اور فخر کا جو ہے موضوع بنا بیٹھے تھے. اور بالکل ہو بہو آج مسلمانوں نے بھی وہی کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہو وہ بہترین گروہ جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکیوں کا، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. بھائی خیر امت کیوں بنے؟ کیونکہ یہ ذمہ داری دی گئی، ذمہ داری گئی. ذمہ داریوں کا اکثریت کو کوئی احساس نہیں ہے، دوسروں کو بولنا تو دور کی بات ہے، اپنے تعلق سے بھی مطلب ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ بھائی نیکیاں کرنا ہے، برائیوں سے رکنا ہے. مگر عہدہ خیر امت کا اپنے لیے جو ہے لے کر بیٹھے ہوئے. نہیں، اللہ نے ہم کو خیر امت کہا، اب ہم کیا کریں ہے نا. ایک اعزاز ہے اللہ نے عطا کر دیا. یہ ہے وہ غلطی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جس بات کو قرآن میں ہی یعنی اتنا ڈائریکٹلی کنڈیم کیا ہے، اسے اتنے خوبصورت طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اور لوگ ہیں عش کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اللہ کے نزدیک ویسے ہی ہو جیسا ایک باپ کے نزدیک جو ہے بیٹا ہوتا ہے. باپ ذرا زیادہ سختی سے پیش آتا ہے، تو اسی طرح اللہ مسلمانوں سے ذرا زیادہ سختی سے پیش آ رہے ہیں ہے نا. وہی مثال دے رہے تو لوگ عش کر رہے ہیں. اور کتنی پیاری مثال ہے، کتنا اچھے طریقے سے جو ہے سمجھایا ہے. اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی قرآن کے خلاف جو ہے رہنمائی کی جا رہی ہے. بالکل اللہ نے جو بات کہی اس کے بالکل خلاف جو ہے وہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت میں کہا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے اللہ چاہے گا اسے مغفرت عطا کرے گا، اسے معاف کرے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین کے درمیان، جو آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ واپس جو ہے بات کہاں پر لے کر آ رہا ہے کہ کوئی فیوریٹ نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب کو میں نے ہی کریٹ کیا ہے، جیسے دوسروں کو کریٹ کیا ہے وہ اسی کریشن میں سے تم بھی ہو ہے نا. اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ پھر فیصلے کرے گا
کسی کو عذاب دے گا، کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے جزا دے گا یا معاف کرے گا. اور یہ سارا جو اختیار ہے، یہ سارا جو کنٹرول ہے، وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی کی طرف الٹیمیٹلی ہمیں جو ہے جانا ہے، اسی کے آگے حاضر ہونا ہے. یعنی جواب دہی کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ بھئی فری نہیں ہے، ایسے فیوریٹ اپنے آپ کو کہہ کر جو ہے آخرت کے دن بچ جائیں گے اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینا نہیں پڑے گا. نہیں، اسی کے سامنے تمہیں جو ہے حاضر ہونا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہاں جا کر پھر حساب کتاب بھی دینا پڑے گا، ہے نا. اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کسے جو ہے سزا دینا ہے، کسے جو ہے معاف کرنا ہے. یہ تم نے اپنے لیے جو فیصلے کر لیے ہیں، یہ فیصلے غلط ہیں، یہ ایسے فیصلے نہیں ہیں. عزیز ساتھیو، یہ تصورات بہت یعنی اتنا گہرا اثر کرتے ہیں انسانوں کی زندگی کے اوپر، ہے نا. اور یہی یعنی ان بنیادی تصورات میں سے یہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا توجہ دلاؤ، ہے نا، کتنا نصیحت کرو، ہر جمعہ میں ہوتا ہے. دنیا بھر کی مساجد کے اندر ہر جمعہ میں واعظ و نصیحت ہو رہی ہے. جی، الگ الگ جماعتیں ہیں، یہ بات پہلے بھی میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں. الگ الگ جماعتیں 70 سے زیادہ سال ہو گئے، یعنی جو اہل سنت الجماعت ہیں، جو اولیاء کرام کو ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ تو صدیوں سے، ہے نا، ہزاروں سال، یعنی 1000 سال، 1100 1200 سال سے جو ہے ان کے سلسلے چلے آ رہے ہیں، ان کے ماننے والوں کے. اور دوسری جو جماعتیں ہیں 70 سال 72 سال 75 سال جو بھی ہے، ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ رہا، جماعتیں مصروف ہیں لوگوں کو بااخلاق بنانے میں، توجہ دلانے میں. لیکن ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی ہے کہ وہ اس طرف جو ہے توجہ دینا، پلٹ کر آنا، ان میں سے بس گنے چنے کچھ لوگ جو ہے آ جاتے ہیں. بڑی میجورٹی جو ہے لاپرواہ ہے نا. کیوں ہیں؟ یہ تصورات. اور یہ تصورات عزیز ساتھیوں صرف اتنے ہی نہیں ہیں، ہے نا. یہ تو 3 بڑے تصورات تھے جو اخلاقی اعتبار سے انسان کو یعنی کہ بالکل آزاد کر دیتے ہیں، ہے نا، گناہوں کے لیے. پھر وہ توجہ نہیں کرتا اپنی غلطیوں کی طرف. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. انشاءاللہ اگر آئندہ موقع رہا، ہے نا، زندگی باقی رہی، اللہ نے موقع دیا، تو پھر میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیسا رویہ تھا، ہے نا. اچھائیاں کرنے کے معاملے میں وہ بہت آگے تھے، لیکن اگر ان سے کوئی چوک ہوئی، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی اور بھول ہوئی، تو پھر اللہ نے کیسے ان کی گرفت کی. یہ باتیں عام طور پر بیان نہیں ہوتی، ہے نا. ان کے یعنی اعزاز کے اندر کوئی کمی آ جائے گی، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی بول کر ہم یہ ساری باتوں کو کمپلیٹلی اوائڈ کر صرف اچھی باتیں، صرف تعریف کی باتیں ہم کہتے ہیں. جبکہ یہ ساری باتیں قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، ہے نا، کہ صحابہ کو ان کی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے ٹوکا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے کہ بھئی جب صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے ٹوکا تو پھر میں اور آپ کیا ہیں، ہے نا. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. یہ اس اعتبار سے بھی، اس اینگل سے بھی، ہے نا، دین کی سمجھ اور دین کا جائزہ لینے کی، یہ باتوں کو سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آئندہ موقع رہا تو آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.